الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. معزز و محترم سامعین اکرام، دینی و اسلامی بھائیوں، ریاض الصالحین میں امام نووی کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ کوئی باب قائم کرتے ہیں اور اس باب سے متعلق بہت ساری آیات اور احادیث درج کرتے ہیں. مسلسل صبر کا بیان چل رہا ہے اور آج انشاءاللہ صبر سے متعلق 25 احادیث کا تذکرہ ہو جائے گا. آزمائش یہ ہوتی ہے کہ ہر حدیث پر مجھے ایک نیا باب باندھنا پڑتا ہے، ہر حدیث کا ایک موضوع بنانا پڑتا ہے، کیونکہ اگر آدمی ایک ہی موضوع پر بات کرتا جائے تو اکتاہٹ ہوتی ہے. تو آج کی جو حدیث ہمارے سامنے ہے، حدیث نمبر 50، اس کا موضوع ہے اللہ کا کلام سنتے ہی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنا غصہ پی گئے. غصہ پینے کی فضیلت ہم نے اس سے پہلے سنی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو بلائے گا جس نے اپنے غصے کو اللہ کی رضا کے لیے پی لیا تھا، اپنے غصے کو قابو کر لیا تھا، اور حوروں میں اس کو اختیار دے گا کہ جس حور کو تو چاہتا ہے لے لے. آج کی جو حدیث ہے اس کے راوی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قدیم عیینۃ ابن حصن، عیینہ ابن حصن یہ آئے اپنے بھتیجے کے پاس. ان کے بھتیجے کا نام تھا علا ابن اخیہ الحر ابن قیس. حر ابن قیس کے پاس آئے. حر ابن قیس یہ بھتیجے تھے اور عیینہ ابن حصن یہ چچا تھے. بیان کرتے ہیں راوی حدیث، وَكَانَ مِنَ النَّفْرِ الَّذِينَ يُدْنِيهِمْ عُمَرُ رضی اللہ عنہ. اور حر ابن قیس جو ان کے بھتیجے تھے وہ پڑھے لکھے تھے، قرآن کا علم رکھتے تھے، شریعت کا علم رکھتے تھے، نیک تھے، پرہیزگار تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ قریب رہتے تھے اور ان لوگوں میں سے تھے جنہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا، اپنے قریب رکھا تھا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اس طرح کے جو خلفاء ہوتے تھے وہ اپنے قریب ایسے لوگوں کو رکھتے تھے جو قرآن مجید کا علم رکھنے والے ہوں، قرآن کو زیادہ سمجھنے والے ہوں، اللہ سے زیادہ ڈرنے والے ہوں اور قرآن کی اچھی قرأت کرنے والے ہوں. تو حر ابن قیس بھی انہی میں سے تھے. اور اسی طرح سے بڑے بڑے جو بادشاہ اور عمراء خلیفۃ المسلمین ہوا کرتے تھے وہ اپنی مجلس میں تلاش کرتے تھے، تلاش کر کے ایسے لوگوں کو چن کر رکھتے تھے. عمر نہیں دیکھتے تھے عمر کتنی ہے، زیادہ ہے کہ کم ہے، صلاحیت دیکھتے تھے، لیاقت دیکھتے تھے، تقوی، ان کا علم، اللہ رب العالمین سے ان کی قربت، اللہ رب العالمین کا ذکر کتنا کرتے ہیں. تو یہ سب دیکھ کر کے ان کے بھتیجے عیینہ ابن حصن کے بھتیجے حر ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے اپنے قریب کیا. تو بیان کرتے ہیں کہ حر ابن قیس جو عیینہ ابن حصن کے بھتیجے تھے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں رہا کرتے تھے، ان کے قریب رہا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ عیینہ ابن حصن اپنے بھتیجے سے ملنے کے لیے آئے، اپنے بھتیجے حر ابن قیس سے ملنے کے لیے آئے. فقال عیینۃ لابن اخیہ یا ابن اخی، عیینہ نے اپنے بھتیجے سے کہا کہ اے میرے بھتیجے، آپ امیر المومنین کے بہت قریب رہتے ہیں، آپ امیر المومنین کے بہت قریب رہتے ہیں. لک وجہ عند هذا الامیر، آپ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بہت قریب رہتے ہیں، مجھے بھی کبھی لے چلو، میری بھی ملاقات کراؤ، میرے لیے بھی اجازت مانگو کہ میں بھی ان کے پاس بیٹھوں، کچھ ان سے سیکھوں یا کچھ ان کے سے گفتگو کروں. کہتے ہیں فاستأذن لی علیہ فاستأذن فأذن له عمر. تو حر ابن قیس نے اجازت مانگی اپنے چچا کے لیے کہ میرے چچا ہیں، وہ ملنا چاہتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی اور اس کے بعد وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گئے. کون پہنچے؟ عیینہ ابن حصن. فلما دخل قال یا ابن الخطاب، جب عیینہ ابن حصن عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو کہنے لگے یا ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے، فواللہ ما تعطینا الجزل ولا تحکم بیننا بالعدل، اللہ کی قسم تم نہ زیادہ ہمیں عطیہ دیتے ہو اور نہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے ہو. عیینہ ابن حصن نے یہ بات کہی جب کہ ابن خطاب، اے خطاب کے بیٹے تمہیں کیا ہو گیا، نہ تم ہمیں زیادہ عطیہ دیتے ہو
اور نہ انصاف کے ساتھ فیصلے کرتے ہو. یہ بات جب انہوں نے کہی تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا پارا چڑھ گیا, غصے میں آ گئے, غصہ ان کا بھڑک اٹھا. راوی حدیث بیان کرتے ہیں فغضب عمر حتى هم ان يوقع به, اتنا غصہ ہو گئے قریب تھا کہ عیینہ ابن حصن کو مار دیتے. یعنی غصہ بہت زیادہ بڑھ گیا اور مارنے کے لیے بالکل ایسے تیار ہو گئے کہ اس کو چھوڑوں گا نہیں, میرے سامنے ایسی بات کرتا ہے. عمر رضی اللہ عنہ جیسا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسا انصاف کرنے والا اس میں فرق نہیں دیکھا. کیسے کیسے حکمراں دنیا میں آئے, لوگ مثال دیتے ہیں, دوسرے لوگ بھی مانتے ہیں کہ بہت زیادہ منصف تھے, عادل تھے, عادل حکمراں تھے. جب ان کو بہت زیادہ غصہ آیا تو ان کے بھتیجے وہاں موجود تھے. ان کے بھتیجے جو وہاں مشیر کار تھے عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس میں رہا کرتے تھے, انہوں نے کہا یا امیر المؤمنین, اے امیر المؤمنین ٹھہر جاؤ. یا امیر المؤمنین ان اللہ تعالی قال لنبیہ, اللہ نے اپنے نبی سے کہا ہے خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. اللہ کا کلام سنو, اللہ نے کیا کہا اپنے نبی سے. اپنے نبی سے اللہ نے کہا کہ اے ہمارے پیغمبر معافی کو لازم پکڑو, اسی طرح سے بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے اعراض کرو. معافی اختیار کرنے کا, نیکی کا حکم دینے کا اور جاہلوں سے اعراض کرنے کا حکم اللہ نے کس کو دیا؟ اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. وَإِنَّ هَذَا مِنَ الْجَاهِلِينَ, اور یہ جو میرا چچا ہے یہ بھی جاہلوں میں سے, یہ بھی جاہلوں میں سے, اس کو معاف کر دیجیے. اللہ نے کیا کہا اپنے نبی سے, کیا اپنے نبی کو حکم دیا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین, آپ غصہ مت کیجیے, یہ میرا چچا بھی جاہلوں میں سے ایسی باتیں کر رہا آپ کے بارے میں, اس کی یہ باتیں مناسب نہیں ہے. کہ بات کہتے ہیں واللہ ما جاوزها عمر حين طلع علیہ, کہتے ہیں اللہ کی قسم حضرت عمر ذرا بھی آگے نہیں بڑھے, وہیں رک گئے فوراً. ہاتھ تو بڑھایا تھا کہ مار دیں گے, مجھ پر الزام لگا رہا ہے کہ میں اس کو دیتا نہیں ہوں, کم دیتا ہوں, اور دوسرا الزام یہ لگا رہا ہے کہ میں انصاف کے ساتھ فیصلہ نہیں کرتا ہوں. لیکن جیسے ہی وہ آیت ان کے سامنے آئی خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین, فوراً وہیں رک گئے اور غصہ پی گئے, کنٹرول کر لیا اپنے آپ کو. ظاہر سی بات حکمراں تھے, بادشاہ تھے, بہت بڑی طاقت اللہ نے دے رکھی تھی, مثالی حکمراں تھے, فوراً رک گئے. وکان وقافا عند کتاب اللہ, راوی حدیث بیان کرتے ہیں اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت یہی تھی, یہی ہوتی تھی, جب بھی اللہ کی کتاب کی کوئی آیت سنتے فوراً ٹھہر جاتے. اللہ کا حکم آ جاتا جہاں پہ فوراً ٹھہر جاتے, وہاں اپنے نفس کی نہیں چلاتے, اپنے خواہشات پر عمل نہیں کرتے. اللہ کا حکم گیا وہاں فوراً ٹھہر گئے. تو یہ مختصر سا واقعہ ہے کہ ایک چچا اور بھتیجے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس ہے, اور چچا نے حضرت عمر کی شان میں کیا کہا, نہ تم ہم کو زیادہ دیتے ہو اور نہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے ہو. ظاہر سی بات غصے کی بات تھی, لیکن جیسے غصہ آیا بھتیجے نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی اور غصہ ٹھنڈا ہو گیا. اس سے بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں. پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس حدیث کے اندر جو قرہ کا لفظ آیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے قرہ لوگوں کو, قرآن کے پڑھنے والوں کو اپنے پاس رکھتے تھے, وہاں قرہ سے مراد صرف قرآن کا حافظ نہیں ہے. آج کے دور میں قرہ سے مراد قرآن حفظ کر لیا, تجوید سے پڑھتا, اس کو قاری کہا جاتا ہے. لیکن اس زمانے میں قرآن کے ماہر کو قاری کہا جاتا تھا, جو حافظ بھی ہوتا تھا, عالم بھی ہوتا تھا, اور قرآن کے معانی اور مفاہیم کو سمجھتا بھی تھا, اور فتویٰ وغیرہ کی بھی صلاحیت رکھتا تھا. یعنی مکمل علوم کا سرچشمہ اس کے پاس ہوا کرتا تھا. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نیک لوگوں کی, نیک بادشاہوں کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ اپنی مجلس میں نیک لوگوں کو رکھتے ہیں, حق بولنے والوں کو. مالدار لوگ جو بھی نیک لوگ ہوتے ہیں نا, مالداروں میں, حکمرانوں میں یا بڑے بڑے عہدیداروں میں, وہ اپنے پاس نیک لوگوں کو رکھتے ہیں تاکہ انہیں کہیں اگر بھٹکنے لگے تو وہ نصیحت کریں, برائیوں سے روکیں, نیکیوں کا حکم دیں. لیکن آج ایسا دور ہے کہ آج کے زمانے میں بڑے بڑے لوگ جو چاہے کسی پوسٹ پر ہوں, کسی عہدے پر ہوں, یا جو ہے بہت زیادہ ان کو منصب ملا ہوا ہو, آج کل زیادہ لوگ چاپلوسوں کو پسند کرتے, نیک لوگوں کو پسند نہیں کرتے. چاپلوسوں کا دور دورہ ہے. کوئی آدمی پیسے والا ہو گیا, دولت والا ہو گیا, منصب والا ہو گیا, سارے چمچے اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے, سب اس کے ساتھ جا کر جڑ جاتے, اور انہی لوگوں کو پسند کرتا. کیوں؟ وہ یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ میں اگر کوئی بات بولوں تو میری کوئی نکیر کرے, کوئی بات بولو تو میرے خلاف کوئی آ جائے. نیک بادشاہوں کا طریقہ یہ تھا کہ اپنے پاس نیک لوگوں کو رکھا کرتے تھے. تو فائدہ کیا ہوتا تھا کہ انہیں نیکیوں کا حکم دیتے تھے, برائیوں سے روکتے تھے, گمراہ ہونے سے بچاتے تھے. بڑے بڑے بادشاہوں کا ہی طریقہ تھا.
तीसरी बात ये मालूम हुई कि हाकिम को नरम दिल होना चाहिए। हाकिम को, ओहदेदार को या खलीफा और अमीर को नरम दिल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमेशा गुस्से में रहे, कोई आदमी उससे बात ना कर सके, कोई आदमी अपनी बात उसके पास रख न सके। यहां तो गैर मुनासिब बात उसने कही थी, उयैना बिन हिस्न ने जो बात कही वो गैर मुनासिब थी, फिर भी उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने रहम दिली का मुजाहरा किया, फौरन गुस्से को उन्होंने कंट्रोल कर लिया। अल्लाह हमको भी इस तरह सब्र की तौफीक अता फरमा कि जो शरीयत की बात आए हमारे खिलाफ हो फिर भी हम उसको मान लें, ये नहीं कि हमारे खिलाफ क्यों बात कर रहा है। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत ही नरम दिल थे और बहुत मुंसिफ थे, उन्होंने गुस्से को काबू कर लिया। तो इससे पता चलता है कि हाकिम वक्त को, खलीफा को नरम दिल और बुरदबार होना चाहिए, जिद्दी और हट धर्म नहीं होना चाहिए। आजकल आदमी थोड़ा सा पैसे वाला हो गया, दौलत वाला हो गया, हट धर्म हो जाता, मैंने कह दिया सो कह दिया, मैं जो कह रहा हूं वही सही है, उसके बाद कुछ भी बात में मानने के लिए तैयार नहीं होता। चौथी बात ये मालूम हुई कि हक बोलने वाला कितना कमतर क्यों ना हो, सामने वाला कितना कमतर क्यों ना, अगर हक वो बोल रहा है, कुरान की बात सुना रहा है, हदीस की बात सुना रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते तू फला खानदान के तेरी बात मैं कैसे मानूं, तू फला कबीले का तेरी बात कैसे मानूं, है तू बदसूरत है तेरी बात कैसे मानूं, तेरी कोई हैसियत नहीं, तू मेरा शागिर्द है मैं तेरी बात कैसे मानूं, तू मेरा गुलाम है, मेरा मजदूर है, तेरी बात कैसे मानूं। ये नहीं होना चाहिए। हक बात जहां पे आ जाए फौरन मान लेना चाहिए, यही ईमान का तकादा है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकब्बुर की तारीफ क्या फरमाई, अल किब्रु बत्रुल हक व गमतुन नास, ये तकब्बुर है कि आदमी हक बात सुनने के बाद भी इनकार करे और लोगों को हकीर जाने। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बुल आलमीन तमाम मुसलमानों को इस वाक़े से नसीहत लेने की तौफीक अता फरमा कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसा जलाली शख्स और इतना अज़ीमुल मर्तबत सहाबे किराम में से इतना बड़ा मकाम हासिल करने वाले सहाबी अमीरुल मोमिनीन गुस्सा के वक्त जैसे कुरान की आयत सुनते हैं फौरन कंट्रोल करते हैं गुस्से को और अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए माफ कर देते हैं। अल्लाह हमें भी इसी तरह से अपने गुस्से को काबू करने की तौफीक अता फरमा, ईमान के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा, ईमान के साथ मौत नसीब फरमा। आमीन। वसल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसे ही फायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ पर किताब व सुन्नत की तालीमात को आम करने में हमारा ताउन करें ताकि आपके लिए जरिया नजात, जन्नत के हुसूल का सबब, साथ ही माल में बरकत व इजाफे का जरिया भी बने। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन।